آج صبح میں نے ولاگ میں ایک بات کی تھی کہ خان صاحب رہا ہونے جا رہے ہیں، خان صاحب کو بہت جلد چھوڑ دیا جائے گا. جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں ان کی بیٹھک چل رہی ہے اس بارے میں، تو بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیجز بھیجے، کامنٹس کیے کہ خان صاحب کیسے رہا ہوگے. تو میں آپ کو وہ فارمولہ بتاتا ہوں جس فارمولے کے تحت خان صاحب رہا ہو جائیں گے. خان صاحب پہ اس ٹائم پہ ٹوٹل 9 کیسز ہیں. 8 لاہور کے اندر ہیں، ایک راول پنڈی کے اندر ہے. جو راول پنڈی کے اندر ہے ان کی پیشی ہے 26 تاریخ کو، جو ان کا ریمانڈ ہے اس کی پیشی ہے، اور اس میں ان کو جوڈیشل کر دیا جائے گا. میکسیمم چانسز یہی ہیں اس میں وہ جوڈیشل ہوں گے. اس کے بعد 27 تاریخ کو ان کو ضمانت مل جائے گی. تو راول پنڈی کا یہ کیس ہے، اس میں ان کو ضمانت ملے گی. اس کے بعد جو لاہور میں 8 کیسز ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، اس میں کوئی ایسی ریزن نہیں بنتی کہ ان کی ضمانت کینسل کی جائے. تو اس ٹائم پہ ٹوٹل ان پہ یہ 9 کیسز ہیں. اس کے علاوہ ان پہ جو بھی کیسز تھے ان میں وہ بری ہو چکے ہیں، یا پھر کیسز معطل ہو چکے ہیں، یا پھر وہ ضمانت پہ ہیں ان کیسز پہ. تو اس ٹائم پہ خان صاحب پہ 9 کیسز ہیں، اور 27 تاریخ کو ممکنہ یہی نظر آ رہا ہے کہ 27 تاریخ کو خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا. اس میں ڈیفینیٹلی یہ جو پریشر ہے عوام کا، اس کی انوالومنٹ بھی بہت زیادہ ہے. آج جو اہم پیش رفت ہوئی ہیں اس میں محسن نقوی صاحب نے کانٹیکٹ کیا ہے شبلی فراز صاحب کے ساتھ. ان کو بولا ہے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اس کے بعد محسن نقوی، رانا ثناء اللہ، شبلی فراز اور بیرسٹر گور، ان کی بیٹھک ہوئی ہے، جس میں محسن نقوی نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح اس کال کو بیک کیا جائے. انہوں نے بیرسٹر گور صاحب کو بولا ہے کہ ہم آپ کی میکسیمم باتیں مانتے ہیں، آپ ایسا کرو یا تو اپنی کال بیک کر لیں یا پھر ہم آپ کو متبادل جگہ دیتے ہیں. جس میں انہوں نے آپشن دی تھی پشاور موڑ کی، F9 پارک کی، شکر پڑیاں کی، لیکن بیرسٹر گور نے کسی چیز کو بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے. پھر اس کے 2 گھنٹے بعد دوبارہ محسن نقوی نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے، لیکن ابھی تک بات کوئی بن نہیں پائی. بات وہیں کی وہی ہے. اس کے علاوہ آج خان صاحب کو کچھ آپشنز دی گئی تھی بیرسٹر گور کے تھرو. ان کی ملاقات کرائی گئی تھی، اس میں خان صاحب کو بولا گیا تھا کہ آپ ایسا کہہ رہے بنی گالا میں ہم آپ کو شفٹ کر دیتے ہیں، آپ وہیں گھر کے اندر نظر بند ہو جائیں. اور اس کے بعد دوسری آپشن یہ تھی کہ ہم آپ کو کیپی کے شفٹ کر دیتے ہیں، وہاں کی جیل میں آپ کو بھیج دیتے ہیں. لیکن خان صاحب نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا ہے. خان صاحب نے کلیئر یہ بات بولی ہے کہ نہیں، میں ڈی چوک جاؤں گا، ہمارا جو دھرنا ہے وہ ڈی چوک میں ہوگا. خان صاحب کا ارادہ یہ ہے کہ 27 تاریخ کو رہا ہونے کے بعد وہ سیدھا جائیں ڈی چوک، وہاں پہ اپنے کارکنان کے ساتھ خطاب کریں اور پھر وہیں پہ اپنی شرائط مزید بتائیں، جو اگلی تاریخ ہے وہ دیں، اور اس کے بعد وہ چلے جائیں. تو خان صاحب کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، حکومت کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ چیزیں قریب ہوتی جا رہی ہیں. جو ٹائم گزرتا جائے گا یہ چیزیں قریب ہوتی جائیں گی اور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا. کیوں؟ اب اس مسئلے کا حل نکالنا بہت ضروری ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کے لیے بھی ضروری ہو گیا ہے، حکومت کے لیے بھی ضروری ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کے بہت زیادہ کارکن ہیں جو کہ یہاں پہ آئے ہیں. پی ٹی آئی نے اس دفعہ ایک اپنی پلاننگ کی ہے، جس پلاننگ کے تحت سب سے پہلے انہوں نے پنڈی اسلام آباد والوں کو بولا تھا کہ آپ نے گھروں سے باہر نہیں نکلنا، آپ نے گرفتاریاں نہیں دینی. اس کے بعد قافلے نکلے، قافلے آئے ہیں. آج 2 دن ہو گئے، قافلے تھک چکے ہیں. انہوں نے شیلنگ کو فیس کیا ہے، انہوں نے پولیس کو فیس کیا ہے، قافلے کافی تھک چکے ہیں. تو پی ٹی آئی نے ان کو بولا ہے کہ آپ نے ان قافلوں کا استقبال کرنا ہے، ان کے لیے پانی لے کے آنا ہے، ان کے لیے کھانا لے کے آنا ہے. تو پنڈی اسلام آباد والوں کو انہوں نے بولا تھا کہ آپ نے باہر نہیں نکلنا. اب صبح کیا ہوگا؟ اب صبح 26 تاریخ کو پنجاب سے قافلوں نے نکلنا ہے، جس میں آپ کا چکوال، دینا، گجر خان، روات، مندرہ، چکری، اس سائڈ سے لوگ نکلیں گے قافلے، جو کہ اسلام آباد میں شامل ہوں گے. اس سائڈ سے ابھی قافلوں نے کل نکلنا ہے. اس کے علاوہ پنڈی اسلام آباد کے لوگ ہیں وہ بھی کچھ آج رات کو نکل چکے ہیں، کچھ وہ صبح نکلیں گے. تو یہ پراپر ایک منظم اس دفعہ کی انہوں نے اسٹرائک کی ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ حکومت نے بھی کچھ ارینجمنٹس کر رکھے ہیں. CIA بلڈنگ جو I9 میں ہے اس کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے. تو موسٹلی لوگوں کو پکڑیں گے اور اس جیل کے اندر ڈالیں گے. اس کے علاوہ فورسز بہت زیادہ اسلام آباد کے اندر آ چکی ہیں، آرمی سے ہیلپ مانگ لی گئی ہے. پولیس کے بس کا یہ کام نہیں ہے. اور سب سے خطرناک بات یہ کہ جو پولیس والے جو انہوں نے باہر سے بلائے تھے، سندھ سے خاص طور پہ جو پولیس آئی ہے، وہ اب تھک چکے ہیں. 2 دن ہیں، ان کو کھانے کو صحیح نہیں مل رہا، ان کو رہنے کی جگہ نہیں ہے، ان کو تمبوؤں میں پھینک دیا گیا ہے. کسی قسم کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے پولیس کے اہلکار بیمار ہو رہے ہیں. وہ بیچارے ٹھنڈ سے مر رہے ہیں، ان کے پاس میڈیسن نہیں ہے، ان کے پاس پراپر کھانا نہیں ہے، ان کے پاس پراپر پانی نہیں ہے. تو جب یہ چیزیں پولیس کو نہیں ملیں گی، پولیس اتنی تھک چکی ہے کہ پولیس میں اب ہمت ہی نہیں رہی. اب نئے دستے آئیں گے، وہ پھر آگے 2-3 دن مزید اس چیز کو چلائیں گے. تو خیر آرمی سے ہیلپ مانگ دی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آرمی کس طرح ان کو ہیلپ کرتی ہے، سپورٹ کر رہی ہے. لیکن اس سارے واقعے میں ہم نے دیکھا ہے یہ جو 2 دن کا سارا یہ جو موومنٹ چلی ہے، اس کے اندر آرمی ابھی تک فرنٹ پہ نہیں آئی. اور یہاں پہ ہم داد دیں گے بشرا بی بی کو بھی.
بشرا بی بی نے جس طرح یہ قافلے کو لے کے وہ چلی ہیں، جس طرح وہ ساتھ ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہیں، مائک پہ اپنے بیان دے رہی ہیں، اور کلیئر ایک انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ اپنے شوہر کو لیے بنا میں نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے یہ بولا ہے کہ میرے ساتھ ایک بندہ بھی نہ کھڑا ہو لیکن میں کھڑی رہوں گی، میں اینڈ تک کھڑی رہوں گی اور خان صاحب کو میں لے کے جاؤں گی۔ تو یہ جو سب سے بڑی بات ہے بشرا بی بی نے خان صاحب کے لیے اتنا کر رہے ہیں، وہ بول بھی رہی ہے کہ یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہی، یہ میں پاکستان کے لیے کر رہی ہوں، یہ میں آپ لوگوں کے لیے کر رہی ہے۔ بشرا بی بی کے انوالو ہونے سے کارکنان کو بہت بوسٹ ملا ہے، حالانکہ جب بشرا بی بی اس چیز میں انوالو ہو رہی تھی سب بول رہے تھے کہ اس عورت کو پالیٹکس کی سمجھ نہیں ہے، یہ عورت یہ چیزیں نہیں کر پائے گی، کیونکہ دھرنا دینا، پھر اس کے بعد سفر کرنا، ریلی نکالنا، پھر ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ بات کرنا، مائکس پہ بات کرنا، ویڈیوز بنانا، تو یہ بہت مشکل چیز ہے جو کہ وہ عورت پہلے زندگی میں اس نے کبھی نہیں کی تھی، لیکن اب وہ بڑے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو کر رہی ہے، وہ خود آگے آئی ہیں، وہ سب کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں۔ نیگیٹیوٹی اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کے اندر کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی، اور تمام جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں اور وہ سب کو لے کے اپنے ساتھ چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے پریشان کن بات یہ جو دھرنا ہے، اس دھرنے کے اندر تخریب کاری کا بھی خدشہ ہے، ٹیررسٹ بھی اس میں اٹیک کر سکتے ہیں، خاص طور پہ پولیس والے جو کہ اس ٹائم پہ تھک چکے ہیں، تو پولیس والوں کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ کسی قسم کی کارروائی بھی اب ان کے اوپر ہو سکتی ہے، بہت زیادہ لوگ اس ٹائم اسلام آباد میں داخل ہو چکے ہیں، اب ان میں سے اسلحہ بھی ہوگا، ٹیررزم بھی ہوگا، ہر قسم کے لوگ ہوں گے، تو شرپسند عناصر بھی ہوں گے، تو ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ بہت زیادہ جانی نقصان یہاں پہ ہو سکتا ہے، اور یہ چیز جتنی زیادہ ڈیلے ہوگی اتنا زیادہ جانی نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ وارننگ دی جا چکی ہیں، بار بار بتایا جا چکا ہے کہ کسی قسم کا بھی اٹیک ہو سکتا ہے۔ ابھی جس طرح ہم لوگوں نے واقعات دیکھے بلوچستان کے اندر، کوئٹہ کے اندر بلاسٹ ہوا، اس کے بعد آپ کے پارا چنار کی سچویشن آپ دیکھ لیں، تو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھیں تو پاکستان میں اس ٹائم پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی نہیں ہے، تو جتنی جلدی یہ معاملہ ختم ہوگا اتنی جلدی سب کے لیے بہتر ہوگا۔ نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کل صبح کیا ہونے جا رہا ہے۔ کل صبح خان صاحب کی پیشی بھی ہے، کارکن کہاں پہ ٹھہریں گے، کارکنوں کے کھانے کا کیا بندوبست ہے، حکومت وہ کتنی انٹرسٹڈ ہے اس معاملے کو ختم کرنے میں۔ انٹرسٹڈ تو لگ رہی ہے، محسن نقوی صاحب اپنی کوششیں کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں، عطا تارڑ صاحب بھی ایک ویڈیو میں نظر آئے، وہ جوسز دے رہے ہیں پولیس کے جوانوں کو، لیکن یہ جوسز کب تک جیے جائیں گے، ان جوسز سے کام نہیں چلے گا۔ سیریس ہو کے سیریس نوٹ پہ اس ٹائم ملک کی خاطر، لوگوں کی خاطر ہماری جو حکومت ہے اس کو بھی سیکریفائز کرنا پڑے گا، پی ٹی آئی کو بھی سیکریفائز کرنا پڑے گا، خان صاحب کو بھی سیکریفائز کرنا پڑے گا، سب فلیکسیبلٹی دکھائیں گے تو تب جا کے چیزیں آگے بڑھیں گی، لیکن خان صاحب اس موڈ میں اس ٹائم پہ نہیں لگ رہے کہ وہ فلیکسیبلٹی کسی قسم کی بھی دکھائیں۔ انہیں ایک بات ہی بولی ہے، میں کوئی مذاکرات نہیں کروں گا، یہ ہماری لاسٹ کال ہے، اس سے پہلے ہم بہت زیادہ کالز کر چکے ہیں، ہم لوگ دھرنے دے چکے ہیں، اسٹرائک کر چکے ہیں، ہماری کسی بات کو بھی سیریز نہیں لیا گیا، تو خان صاحب کا ارادہ یہی ہے کہ وہ ڈیگ چوک پہ جب تک نہیں جائیں گے تب تک یہ بات ختم نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے جو لیڈرشپ ہے ان کو بول دیا ہے، بیرسٹر گور صاحب کو بھی بول دیا کہ آپ نے ڈی چوک آنا ہے، باقی جو باتیں ہوں گی وہ ڈی چوک میں ہوں گی۔ تو ویورز اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ساتھ ساتھ میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا۔ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔